تو اب وہ جو خلیج تھی درمیان میں $1 ارب واپس کر دو، دوجا بھی واپس کرو، وہ اب سارٹ آؤٹ ہو گیا، وہ ختم ہو چکی ہے. تو وہ تیل ویل دوبارہ ملے گا؟ ملے گا انشاءاللہ تعالی. دوبارہ تعلقات وہیں پہ ہیں جہاں اس بیان سے پہلے تھے؟ بالکل بالکل وہیں پہ ہیں جہاں پہ اس بیان سے پہلے تھے، اور جو کچھ معاملات چل رہے تھے اس پہ مٹی پڑ گئی. مٹی پڑ گئی. شیخ صاحب کتنا قریبی تعلق ہے عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا؟ بہت زیادہ. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں باجوہ نہ کہیں، پورا ادارہ ہی کہیں آپ، یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، جو پوری کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست کے کوئی چانسز نہیں ہیں. فار ٹائم بینگ وہ ہیلو ہائے ٹاٹا اور کریں تو علیحدہ بات ہے، لیکن میں عمران خان کو اس گورنمنٹ میں جو ہمارے ادارے جو ہیں، اور اگر حکومت ایک ساتھ نہ چلے تو پھر یہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے. اس لیے ادارے جو ہیں وہ فل فلیج عمران خان کے ساتھ. تو عمران خان جو ہے وہ سامنے ہے، جنرل باجوہ پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ سامنے ہے، پیچھے ہے، آگے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، فوج اور عمران خان ایک پچ پہ ہے، ایک لائن اور لینتھ پہ. اور یہ ایسے ہی چلے گا؟ ایسے ہی چلے گا. کسی زمانے میں نواز شریف کا بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ ان کا فیوریٹ بلو آئٹ، لیکن وہ رہا نہیں. یہ چلتا ہے فوج کے ساتھ. یہاں کوئی مریم نہیں ہے نا، یہاں کوئی مریم نہیں ہے. فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہوتا ہے، اور کوئی اس کا ایسا ایڈوائزر بھی نہیں ہے، وزیر بھی نہیں ہے جو اتنا پاورفل ہو کہ جو اثر انداز ہو سکے. تو مریم کا آپ نے ذکر کیا، تو مریم کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے وہ میدان میں اترنے والی ہیں. اترنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اترے ہوئے تو سارے ہی ہیں جتنے نیب زدہ لوگ ہیں. آپ دیکھیں نون لیگ کے سارے وہ لوگ اترے ہوئے ہیں جو نیب زدہ ہیں. کوئی وہ آدمی نہیں اترا ہوا جس پہ نیب کا کیس نہیں ہے. ایک آدمی کا نام لیں جو نیب زدہ نہیں ہے اور وہ سامنے اترا ہوا ہے. اور مروا دیا مریم نے شہباز کو بھی. کوئی تھوڑی بہت سیلو آئے چل رہی تھی، کوئی تعویذ دارو، کوئی 1.25 لاکھ دم درود، کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ، اس سب پہ پانی پھیر دیا اس نے کہا کہ نہ میں کھیلوں گی نہ کھیلنے دوں گی. اگر میں نہیں ہوں میں، اور ہو سکتا ہے الیکشن تک کئی لوگ نااہل ہو جائے اور بھی. لیکن شیخ صاحب یہ جو تعویذ شہباز شریف پیتے رہے ہیں گھول گھول کے پانی میں، یہ جس دن نواز شریف اور مریم جہاز میں بیٹھ کے آئے تھے اس دن سے انہوں نے وہ تعویذ پینے شروع کیے تھے. پھر دم شم بھی بڑے کروائے انہوں نے، اثر نہیں ہوا ان چیزوں کا. اب وہ نہیں ہو سکا نا، کیونکہ مریم نے کوئی رول پلے نہیں کرنے دیا. جب مریم اندر تھی چپ تھی، نواز شریف مریم اندر چپ بھی تھا. تھی تو چپ نہیں تھی، مریم اندر بھی تھی تو رابطے میں تھی. مریم نواز شریف، کیونکہ نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا نااہل ہونے کے، اینڈ ہی نوز دیٹ. لیکن شہباز شریف نے یہ کہا کہ میرے ساتھ صوبے میں حمزہ چاہیے مجھے. یہاں پہ آ کے خاندان کی بات جو ہے وہ بگڑ گئی. شاید آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف نے شہباز شریف کا اعلان کیا تھا. شہباز شریف گھر کے اندر بھی قابل قبول نہیں تھا، یہ آپ کو پتہ ہے، تقسیم تھی اسی. میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں، لیکن شہباز شریف کے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں ہے. یہ تو ہے، کیونکہ ساری پنجاب کی پالیٹکس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. کنٹرول کے علاوہ بھی پہلے بھی نواز شریف کو سعودی عرب سے شہباز شریف لے کے آیا، اور اب بھی اگر وہ باہر لے کے گیا تو اس میں اس کا بڑا رول ہے. شہباز شریف ہی لے کے گیا، یہ بات خیر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سعودی عرب سے لانے میں بھی شہباز شریف لایا، اور اب بھی باہر لے جانے میں شہباز شریف کا دخل. تو مریم ہوتی تو وہ یہیں گرمیاں جون جولائی کی اندر ہی گزارتا. ان کے دم کا شہباز شریف کے اپنے اوپر تو اثر نہیں ہوا، لیکن بھائی کے اوپر تعویذ ڈالنے کا اثر ہوا. کیونکہ اس کے دم پہ اثرات جو ہے نا بڑے پیر نکل آئے ہیں، کیسز اتنے سٹرونگ نکل آئے ہیں، وٹنسز اتنی. دیکھو نا شہباز، آصف زرداری کے وٹنسز تو مر رہے ہیں، کوئی دل کے عارضے سے مر رہا ہے، کوئی گردوں سے مر رہا ہے، اور اس کے جو وٹنسز ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایسا بندہ وٹنس دے رہا ہے کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے تو شہباز شریف اور حمزہ کا کیس سب سے زیادہ سیریس دکھائی دیتا. یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن عام طور پر سزا اسی کیس میں ہوتی ہے جہاں پر دم کرنے والوں کی مرضی ہوتی ہے. نہیں، ضروری بھی نہیں ہے. بعض اوقات دم کے، میرا مطلب ہے کیلوں والے تعویذ بھی نکل آتے ہیں. کیلوں والا تعویذ نکلا تو شہباز شریف دونوں بیٹوں سمیت انہیں مشکلات پیش آئیں گے. مشکلات میں ہی ہیں اب وہ مشکلات میں ہیں. تو اس سے تو مریم کو کھلا میدان ملے گا. پھر آپ لوگ میدان ہی نہ پہلے ہو چکی ہیں اور ہو جائیں گی اس کیس میں، زمین والے کیس میں.
دیکھو اگر نااہلوں نے اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے، اگر چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے اور خزانہ لوٹنے والوں نے اور بے ایمانوں نے اس ملک پہ حکمرانی کرنی ہے تو صبا بسم اللہ. پھر تو میں ایک ایسے ماحول سے آیا ہوں کہ اس قوم کی اگر سوچ یہ ہے کہ چور ڈاکو اس کا چودھری ہوگا اور پردھان ہوگا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون.